یہ آپ اور آپ کے نعت کھائیں ہو کہ جی جب میں کیا جہنم میں میرا سایہ بھی نہ جائے گا، اور لتر مارنے ایویں مارے نہ جائیے ہونا پیچھے لگ کے کدھر آؤ یہ بھائی تو تے تیرا نعت کھائی کہن دے دے ہو، میں تجھے قرآن سنانے لگا ہوں ہیں جی ہیں کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، وہ سایہ والا تو تے تیرا نعت گائی ہے، قرآن نہیں وہ کہن دیا تھا کوئی ایویں میں بیٹھے ماریا جائے گا کہ تو پیچھے لگ کے ہیں امال سالہ کا میں قرآن سنانے لگا ہوں آپ کو۔ یہ بھائی تیرا بھائی نعت کھائی انہوں پوچھ لیں کتے بہ کے میاں جی قرآن جی تے لکھیا نہیں کتھوں جناب نوں گل آئی ہے کہ جہنم میں نہیں میرا سایہ بھی نہ جائے گا ہے، قرآن کہہ رہا ہے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، قرآن اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخر، قرآن حضرت جی قرآن۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے سورہ مدثر جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں، اب قرآن کہتا ہے جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے فی جنتی یتساءلون عن المجرمین، وہ کیا کہیں گے ما سلککم فی سقر، بھائی کیوں جہنم چاہ گئے، کیوں سڑن دے دے ہو میاں نعت خان، میں کیا میرا سایہ بھی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں، وہ بھائی اب کافر سے تو نہیں نہ پوچھنا مسلمان نے، فی جنتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کیوں جل رہے ہو آگ میں، کیوں آ گئے جہنم میں، کہتا ہے جہنمی جہنم میں آنے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے، وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم جہنم میں اس لیے آئے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ قرآن سنایا میں نے تجھے کہ پتر ذرا دھیان کریں ہیں، مینو روز حشر دا ڈر، او پرچیاں نے نا تو تے کہنا ہی ہے تینوں پرچیاں بڑھائیاں نے، خدا دا واسطے ہی حیا کر تھوڑی ساری، انہاں دا بیڑا گرک کرن دے ہیں، ان کو ڈرا رب سے، مجھ سے اب نہیں جی چپ رہا جاتا، جو فتویٰ دینا ہے انہوں نے میرے لیے دے لیں، جو انہوں نے کہنا ہے کہہ دیں، بیڑا گرک کر کے رکھ۔ صاحب اسی شاعراں دے دین تے نہیں، ہمارے لیے کوئی شاعر حجت نہیں، ہم بابوں سے بزرگوں سے پیار کرتے ہیں، لیکن اگر ان کا کوئی قول قرآن و سنت کے خلاف ہے تو ہم چلو سکوت کریں گے، لیکن ہم اس کو اپنی سٹیجوں پہ نہیں اٹھا کے لائیں گے۔ بھائی ہوگی کسی بابے کی کفیت، اس نے کہہ دیا جی میں نو روز حشر دا ڈرنا، لیکن بھائی ہم اس کو سٹیج پہ تو نہیں لا سکتے۔ صدیق اکبر ڈرے، عمر فاروق ڈرے، عثمان غنی ڈرے، مولا مشکل کشا ڈرے، امام ابو حنیفہ ڈرے، امام مالک ڈرے، امام حسن بصری ڈرے، حبیب عجمی ڈرے، بلکہ میاں محمد بخش صاحب ڈر کے کہیں عدل کریں تے تھر تھر کمڑ اٹھیاں شانہ والے۔ جی مجھے پتہ ہے حضرت اس کا اگلا مصرع بھی مجھے پتہ ہے، ساڑی بلیاں دے ہاتھ لج، مجھے پتہ ہے پورا لکھیں۔ قرآن ڈرا رہے ہیں بیٹے، قرآن ڈر رہے ہیں، اس لیے دھیان رکھنا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، جہنمی جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا بتائیں گے ہم، نماز یا تو دھیان رکھیو، جنہیں نماز نہیں پڑھی پھر انہیں قرآن کے اندر کتنے جانا ہے، کتنے جانا ہے۔ میں نے قرآن سنایا ہے، میں نے غالب یا میر تقی میر کی کوئی غزل نہیں سنائی آپ کو، میں نے آپ کو قرآن سنا ہے۔ چلو آپس میں بیٹھے ہیں، بابا جی دے مزارتے آئے ہیں، بابا جی خوش ہوں گے، کیوں نہیں نماز، کو ایک بچہ اٹھ کے منو وجہ، آپس میں بیٹھے ہیں یار، کون بگانے علماء بیٹھے ہیں، میں آپ کا بھائی ہوں حضرت، کسی کا چھوٹا ہوں کسی کا بڑا ہوں، آپس میں بیٹھے ہیں، دسو ہاں کی وجہ ہے، تو مسجد خرابی میں ملنا نہ جا کے انتظامیہ کہ حضرت صاحب جنہیں کہندے نے مسجد ہوئی کر چھوڑا، نماز سے پڑھن کا مذکب آ کے کیوں ہوئے بھائیو میرے، کوئی وجہ بتاؤ نا یار، اس دن بھی تو اللہ پاک کو جواب دینا ہے نا، دیو ہوں کو آپس دیکھتے ہیں بھلا ہمارا جواب ٹھیک ہے یا غلط ہے، علماء بیٹھے ہیں ان سے چلو ذرا ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، کو دو ہاں بھائی، میں تو بیٹا پیار سے پوچھ رہا ہوں، اس دن اللہ پاک کو جواب دینا ہے، اس دن اللہ پاک کو جواب۔ اور بھائی جتنے یہاں احباب بیٹھے ہیں،
جو نماز نہیں پڑھ رہے ہاتھ جوڑ کے کوئی کسی کی تذلیل یا تضییق نہیں کرنے لگا، آپ کی خیر خواہی کرنے لگا ہوں۔ یہ ہمارا جی بہت بڑا نام ہے، حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ تعالی، بڑے پاک اللہ کے بنی ہوئے ہیں۔ ان کے لیے لکھا ہے کہ ذرا وہ مخلوق سے نا تھوڑا ذرا سائڈ پہ ہی، ذرا کوئی کسی جنگل میں رہتے تھے حضرت جی، جس نے جانا وہاں ملنے کے لیے جانا، وہ حضرت کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے جب بھی جانا نا اس نے جا کے عرض کرنی حضرت بات کا مفہوم ہے تو میں محفل کرانی ہوں، تو ہم نے فرمایا کرا، انہوں نے حضور محفل ادن کرانی جدن تو ہی آؤ گے۔ وہ لگا رہا استقامت سے، ایک دن حضرت بھی کہا چل 10 کیڑی تاریخ ہے میں آ جاؤں گا، تاریخ طے ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بھائی ٹھیک ہے، انہیں کسی تیری مان لئی محفل دا ٹائم دے چھڑا، تو 3 میری بھی مننی ہیں۔ اس نے کہ حضور وہ کیا؟ فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں میرا جی چاہے گا میں وہاں بیٹھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ذرا حضرت کرسی سرسی تے نہیں بیٹھ گے، حضرت ذرا زمین تے بیٹھ جان گے، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا جو میرا جی چاہے گا میں کھاؤں گا، تیرا پابند نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت ذرا مرغن کھانے نہیں کھائیں گے، سادے کھائیں گے، وہ بھی ہو گئے۔ فرمایا تیسرا میں ادھر جو کہوں گا تم سب کو کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا حضرت یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ وہ دن آ گیا، جنہوں نے تو جا کے حضرت کی زیارت کی سی تو کی سی، جنہوں نے نہیں کی ان کو بھی پتا چلا حضرت حاتم اسم آ رہے ہیں، وہ بھی آگے سارے۔ جب حضرت آئے نا تو حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے، انہوں نے بڑا کیا، حضرت میں کرسی شرسی نہیں رکھی، زمین تے کپڑا پایا۔ فرمایا نا میں تھے بہنے۔ محفل ختم ہو گئی، لنگر شروع ہوا، حضرت نے اپنی جیب سے جو کی روٹی کا کچھ ٹکڑا نکالا، آپ نے کھانا شروع۔ اس نے عرض کی حضرت میں نے یہ سارے کھانے آپ کے لیے پکائے ہیں، سارے تو آپ کے صدقے سے کھائیں گے۔ فرمایا نہ بھائی اسی انہاں کی کھانا ہے۔ تیسرا جب آیا نا آپ نے فرمایا تھا جو کہوں گا وہ، حضرت نے فرمایا بھائی دودھ والے دی نا وڈی جڑی کڑائی نہیں ہوندی وہ لے کے آؤ، لائی گئی۔ فرمایا اس کے نیچے چولہا بناؤ اور آگ لگاؤ، لگا دی گئی۔ فرمایا خوب آگ بھڑکاؤ، خوب بھڑکائیے۔ فرمایا کڑائی پٹھی رکھو، رکھ دی۔ فرمایا اتنی آگ بھڑکاؤ کہ کڑاہی بھی آگ بن جائے۔ جب کڑاہی سرخ ہو گئی نا حضرت نے جوتی اتاری اور کڑائی پہ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا جو کی روٹی کا ایک خشک کیا کہ نیچے آ گئی۔ جتنے محفل میں لوگ تھے نا فرمایا اس کڑائی پہ ننگے پیر کھڑے ہو کے یہاں جتنی روٹیاں، جتنی بوٹیاں، جتنے چاول، جتنی کھیر، جتنے گلاس پانی پیا سب حساب لوگوں کی چیخیں نس کی ضرور۔ یہ تٹھی کرامت، یہ اللہ کی مہر ہے کہ آپ اس آگ نما کڑائی پہ کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ نے بڑے طریقے سے اصلاح فرمائی۔ فرمایا یار اج اس کڑائی تے اس آگ تے کھلو کے تم ایک محفل کا جواب نہیں دے سکتے، اور کل وہ آگ جو اس آگ سے 10 گنا تیز ہوگی کھڑے ہو کے اپنی ساری زندگی کا حساب کیسے۔ جواب تو پتر دینا نہ ہوں کہ کیوں نماز، کیوں بھائی کاکے ہو آپس سے بیٹھے دی ہیں، بولو تو کوئی ہو ذہن میں جی میں تا نہیں پڑھتا، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لیتے ہیں بھلا ان سے وجہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ ہاں نہ کاکیو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات کو ڈال کے 24۔ میں کہتا ہوں حضرت جی میں کبھی سیالکوٹ میں ہوں نا تو فجر کی امامت کرواؤں تو آج تک جتنی بڑی صورتیں ہیں نا سورہ مزمل میں نے مکمل پڑھی ہے، سورہ رحمان، سورہ یاسین شریف میں نے کبھی بھئی آتا ہے آزمائش نہ ہو جائے، سورہ مزمل 2 رکعتوں میں، لیکن ادھر بھی سلام پھیر کے نا سب سے پہلے میں گھڑی دیکھتا ہوں بھائی کتنے منٹ کی جماعت ہوئی۔ جو آج تک ہماری سب سے لمبی جماعت گئی ہے نا وہ تقریباً 14 منٹ کی گئی ہے، میں اس لیے اپنی فجر کاؤنٹ کر لیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جی 24 گھنٹوں میں سے فجر کو ہم دے دیتے ہیں 20 منٹ، ٹھیک ہے جی، ظہر کو دے دیے 15 منٹ، جی کتنے بن گئے 35 منٹ، عصر کو دے دیے 10 منٹ، اللہ میں بڑا کھلا ڈولا ٹائم دے رہا ہوں، کتنے بن گئے جی 45 منٹ، مغرب کو دے دیے ہم نے حضرت جی پھر 15 منٹ، کتنا ٹائم بن گیا جی 60 منٹ، عشاء کو ہم نے دے دیے 20 منٹ، کتنا بن گیا جی۔ اب میں آپ سے خود سے بھی سوال کرنے لگا ہوں یار اتنا ہی کام خراب ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے۔ حضرت اتنے حالات خراب ہو گئے کہ ہمارے پاس اپنے اللہ پاک کے لیے 24 گھنٹوں میں سے 80 منٹ بھی نہیں رہے۔ اللہ باقی حضرت جی جو 22 گھنٹے 40 منٹ ہے تیرے ہیں۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، رات آ تو آئی ہے
ہو جا. وجعلنا النہار معاشا, دن آیا ہے کام کر, کس نے روکا؟ دادی کے گھر جا, نانی کے گھر جا, بھائی کو ملنے جا, بہن کو ملنے جا, سسرال جا, ننیال جا, ددیال جا, ممانی کے گھر جا, چاچی کے گھر جا, خالہ کے گھر جا, دوست کے پاس جا. کس نے منع کیا؟ 22 گھنٹے 40 منٹ تیرے ہیں بچیا, لیکن 80 منٹ خود ہی کہہ رہے ہو اللہ کے ہیں, پھر دیتے بھی نہیں نا. ان کا پیغام یہ تھا کہ نماز پڑھو, ان کا پیغام یہ تھا قرآن پڑھو, اللہ کا ذکر. دیکھو نا حضرت جی, میں اب دکھ سے کہنے لگا ہوں حضرت, نام ہم جن کا لیتے ہیں قربان جو ان کی شان پہ نیزے پہ قرآن پڑھ دی. امام علی مقام ہے, نیزے پہ قرآن پڑھا حضرت. نام انہی کا لیتے ہیں لیکن ہم نے کبھی گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھا. اچھا میں حضرت جی ایک سوال آپ سے کرنے لگا ہوں, آپس میں ہم بیٹھے ہیں, یہ ماشاءاللہ دن گزر گئے اہل بیت اطہار کے, اور یہ نہیں کہ گزر گئے سے مطلب کہ اب ان کا ذکر ہی نہیں ہوگا, نہیں, یا ان کا ذکر پاک 10 محرم کا محتاج ہے, نہیں, یہ الحمدللہ ہر روز ہوگا, یہ آخری سانس تک ہوگا حضرت جی. اللہ کا یہ ذکر اہل بیت اطہار ہے. میں نے ویسے کہا کہ ظاہر ہے پیچھے محرم کے دن گزرے, ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نہ کسی نے محفل کروائی بھی ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کسی نہ کسی محفل پہ گیا بھی ہو, کسی نے 10 محرم کو لنگر لگایا ہو, کسی نے 10 محرم کو سبیل لگائی, سب نے اپنی اپنی محبت و عقیدت کا اظہار کیا نا جی. میں ویسے ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں اسپیشل نوجوانوں سے. میں کہتا ہوں حضرت جی کوئی رات اس طرح کی آ جائے, ٹھیک, کوئی رات اس طرح کی آئے کہ خواب میں نہ حضرت امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہو جائے. میرا اللہ قادر ہے جی, کروا سکتا, جس کو چاہے نواز دے. کوئی آیا لے کے چلا گیا, کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکتا. ذرا آپ نے بات میری توجہ سے سننی ہے. کیوں جی کوئی اس طرح کی پاک رات آئے کہ رات کو خواب میں امام حسین امام علی مقام کی زیارت ہو جائے. اچھا خواب ہی میں نا امام پاک حکم کریں کہ اس کو قرآن پاک لا کے دو, خواب میں مجھے قرآن پاک لا کے دے دیا جائے, اور خواب میں نا امام پاک مجھے حکم کریں اے ہم سے محبت و مودت کا دعویٰ کرنے والے, یہ وہی قرآن ہے جو میں نے نیزے پہ پڑھا, چل تو اس طرح کر, اتوں ویک کے نہ من ذرا سورہ طٰہٰ تے سنا. کیوں بھائی نوجوانوں, جھوٹ نہ بولیو, امام پاک کو سنانا ہے, سنا لو گے؟ بس سب سے پوچھ رہا ہوں جی, رات ہو, خواب ہو, امام پاک کی بارگاہ ہو, قرآن پاک ہو, اور خواب میں امام پاک حکم کریں, یہ وہی قرآن ہے جو میرے نانا پاک کے قلب اطہر پہ اترا, یہ وہی قرآن ہے جس کو میں نے نیزے پہ میدان کربلا میں پڑھا تھا. آج ذرا اسی قرآن سے اتو ویک کے کھول کے مجھے ذرا سورہ طٰہٰ تو سنا. کیوں بھائی, سنا لو گے؟ پتر سنانا دی گل تے بات چاہنی ہے, پہلا دکھ تے ہے ہن سانوں اینا بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ ہے کہڑے زبارے وچ. میں پھر کیا آپ کے ان ڈھولوں کو اور غلافوں کو اور مکانوں کو میں کیا جانوں, کیا سمجھوں؟ یہ سمجھے یہ بابا جی کہہ رہے ہیں اندر, وہ اتنا قرآن سے دور ہو گئے, اب یہ بھی نہیں کسی کو پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں ہے. اور حضرت جی 4 بڑی معروف آیات, 2 تو تقریباً آپ کی بھی زبان پہ رہتی ہیں حضرت. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا سورہ طٰہٰ, رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي سورہ طٰہٰ. اور وہ آیت جو سن کے صوفی جھوم اٹھتے ہیں, الرحمن علی العرش استویٰ سورہ طٰہٰ, ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا سورہ طٰہٰ. لیکن آج اچھا ہو سکتا ہے ہوں تسی کھ نہ آکھو, بات جنہاں نے بلایا نہ لڑو. مصباحی صاحب بھی تو کوئی آسان صورت پوچھ لیندے نا, ایڈی اوکی پوچھی ہے سن. اچھا میں اب آپ کو بتاؤں کہ میں نے سورہ طٰہٰ کیوں پوچھ کیا. علماء کی بارگاہ میں سبق کر, حدیث پاک کا مفہوم ہے جی, مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے
اپنی شان کے مطابق اللہ پاک نے خود ہی نا سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے. امام بہقی شعب الایمان ہے جی. اور یاد رکھنا شان کے مطابق میں کیونکہ اللہ پاک زبان سے پاک ہے، اللہ ہونٹوں سے پاک ہے، اللہ دانتوں سے پاک ہے، اللہ چہرے سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، اللہ چاہتوں سے، سمت سے، اللہ اپنی شان کے. اور میں حضرت کبھی سوچتا ہوں نا، میں کہتا ہوں تو اللہ پاک نے آپ ہی پڑھی ہونی، دیکھو کی پڑھی ہونی ہے. جب اللہ پاک نے خود سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین پڑھی ہوگی کیا اتنے تو قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن تو دل نو ہاتھ پہنتا ہے. ادھر تو قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھے تو دل کو سن کے کچھ ہوتا ہے. جب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب پڑھے، جب قاری ابو بکر نعیمی صاحب اور دل قاری کرامت علی نعیمی، دل کو ہاتھ پڑتا ہے، دل کو ہاتھ پڑتا ہے. تو جب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود ہی پڑھی ہوگی تو کیونکہ سننے والا تھا ہی کوئی نہیں، مخلوق 1000 سال بعد پیدا کی گئی، تو پھر سنا کنہوں نے؟ قرآن پاک لکھا جی فرشتوں نے سنا. اور جب سورہ طٰہٰ بھی مکمل ہوئی، سورہ یاسین بھی، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون مکمل ہو گئی، تو لکھا جی فرشتے آپس میں بیٹھ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین عطا کی جائیں گے. فرشتے کہہ رہے ہیں خوبی ہے، لیکن وہ اتنے دیکھو دن کہڑے آئے جی ان کی امت میں بھی نہیں پتا سورہ طٰہٰ ہے کہڑے بارے چ. اب تو یہ حالات بنے پڑے گا کہ امت کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورہ طٰہٰ کون سے. اچھا چلو لجپال ہیں، مجھے پتا ہے وہ لجپالی کاری دیں گے. خواب میں امام پاک خود ہی فرما دے اور 16واں سپارہ کھول، لب جائے گی تین. لیکن سوال اب بھی ادھر کا ادھر کھڑا ہے، 16واں جو کھول بھی لیا تو سنانے کے ہے. اتنا بڑا مجمع ہے جی، کیسے سونا نہیں ہے؟ مجھے تو آتی کوئی. کیوں نوجوانوں وہ اتنا قرآن پاک کو چھوڑ دیا بچہ ہے؟ اتنا دور چلے گئے. آج تیرے اور میرے پاس قرآن پاک کے لیے ٹائم ہی کوئی. امام پاک نے تو ادھر جی نیزوں پہ پڑھا تھا. ہم نے اور تو نے اور میں نے گھر بیٹھ کے بھی پڑھنا چھوڑ دیا. میں حضرت صاحب دکھ سے پھر کہا کرتا ہوں، میلاد شریف آیا تو امت حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے نہیں گئے، اور اگر 10 محرم آئی تو امت سبیل اور لنگر سے آگے. صبر حسین، نہ فکر حسین، نہ پیغام حسین، نہ انداز حسین، نہ سجدہ حسین، نہ تلاوت حسین، نہ رضا حسین. امت گئی نہیں آگے. امت آگے چھوڑ دیا. حضرت ہم نے قرآن پاک چھوڑ دیا. لو پتر اج بابا جی دے مزار سے بہ کے وعدہ کر کے اٹھی کہ بابے ہوری بھی خوش ہونا. اج سارے بچے جتنے بھائی بڑے بیٹھے ہو یار سارے وعدہ کر کے اٹھی اسی قرآن پاک پڑھنا سیکھنا ہے. ہاتھ کھلار کے بابا جی کے مزار سے جس نے نہیں نہ کیا وہ بھی کھڑا کر لے. حضرت میں قرآن شریف کہنے حضرت جی میں کچھ اور نہیں کہہ رہا، قرآن ہے قرآن. اچھا ایک وعدہ آپ نے کر لیا، اب ایک دعا آپ کے لیے میں کر کے نا تو میں اب گفتگو پھر انشاءاللہ. رب کریم تیرے پاک دا مزار ہے، تیرے پاک دا عرس پاک ہے. انہاں سارے بچیاں نے وعدہ کیتا ہے کہ اسی قرآن پاک پڑھنا. یا اللہ جدو پڑھنا سیکھ لینا اور پھر روز قرآن پاک کھول کے پڑھن بھی. یا اللہ کسی رات واقعی کرم کریم امام پاک بلا کے سونی لین ہے. ایک وعدہ تہاڈا تے ایک ساڈے اور حضرت صاحب ہو نہیں سکتا، بولا تو نے ہو نہیں سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں. اور کس کا سنے؟ کو سنانے والا بھی تو آئے. کس کا سنے؟ وہ ہر سرگی فرشتے اترتے آسمانوں سے، گلیوں میں محلوں میں
DHA में, बहरिया में, सिटी हाउसिंग में, इकबाल टाउन में, मजांग में, अमर चुंगी, अमर सद्दू में, हाँ जी, पार्टी में, लोहारी में, मेरे सियालकोट में, मुल्तान में, फरिश्ते। और कोई घर मिले जहां जाके हम कुरान की तिलावत सुने, लेकिन घरों के घर सोए पड़े हैं। दादा भी सुता है, दादी भी सुती है, अब्बा भी सुता है, अब्बा भी सुती है, पुत्र भी सुता है, धी भी सुती है। छोड़ दिया हमने इनका पैगाम। ये कुरान वाले लोग थे, ये तहज्जुद वाले लोग थे, ये जिक्र वाले लोग थे, ये दुरूद वाले लोग थे। हजरत छोड़ दिया उम्मत ने इनका पैगाम हजरत। और हजरत साहब मेरे मुंह पे बात आ गई है, मैं अब नहीं इसको ब्रेक करूंगा। मैंने अल्लाह को जान देनी है कि बिला जी बड़े बड़े आहले नजर लोगों से मैंने सुना है, जो कशफुल कबूर, जिनको अल्लाह ने निगाहें दी है, कि मैंने सुना है कि मिज़ार में साहबे मिज़ार ही कोई नहीं, मिज़ार में साहबे मिज़ार ही, मिज़ार पे वो खुराफात हो रही हैं। छड़ के टुर गए सांबो भाई, गलाफ ते मखाने ते कुब्बा ते गुंबद ही चले जे भाई। बड़े बड़े मैंने साहबे मिज़ार ही मिज़ार में कोई नहीं। साहबे समझो, इनको खुश करना है तो कुरान पढ़ो, इनको खुश करना है तो अल्लाह का जिक्र करो। ठीक है जी, पक्का वादा हो गया। फिर एक बार जरा, मेरे शेर मेरे शेर मेरे शेर बच्चे इधर सीखो मत कुरान, और फिर रोज सरगी ऐसी नीयत न बहने कि मेरा कुरान हो। सुनते हैं बेटे, इसने एवं तो नहीं, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा है। मिज़ार ते खुला दूध होता है।